سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ضعف و ناتوانی سے سلطان نور الدین زنگی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پر مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل لرزتے تھے۔ اب ایسے آثار ہیں کہ میں شاید ہی اس بیماری سے جان بر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت بغور سن لو۔ میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصر الدین کے کندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین مودود کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق و عادات پسندیدہ ہیں اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود تمام عمرا نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد معجزاتی طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی شفا یاب ہو گئے۔ جب سلطان کی بیماری کی خبریں صلیبیوں کے علاقوں میں پہنچی تو قسطنطنیہ اور فرانس کے بادشاہوں نے متحد ہو کر نور الدین زنگی کے مقبوضات کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ سلطان کی بیماری کے سبب اس کے کئی علاقوں پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے، مگر اس وقت شاہ روم اور شاہ فرانس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ان دونوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو اپنے لشکر جرار کے ساتھ بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود پایا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر دونوں صلیبی بادشاہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر وہ جنگ سے گریز کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سفیر کو ایک خط دے کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں بھیجا۔ اس خط میں تحریر تھا: سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدل کی نیت سے آپ کے علاقوں کی طرف نہیں آئے۔ ہماری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عیسائی فوجی آپ کی قید میں ہیں انہیں رہائی دلا کر اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ ان کے بدلے میں ہم مناسب فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی شاہ روم کا خط پڑھ کر مسکرائے۔ صلیبیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کا جس قدر اندازہ سلطان عادل کو تھا، اتنا کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں تھا۔ سلطان عادل نے اس سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عیسائی جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی اتنی بڑی رقم طلب کی جو دونوں صلیبی بادشاہوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ شاہ روم سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر سلطان عادل کے پاس بھیجا۔ خط میں تحریر تھا کہ فدیے کی رقم نامناسب ہے۔ سلطان عادل نے شاہ روم کے جواب میں خط لکھا جس کے ایک ایک حرف سے جلال و جبروت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاہ روم پر یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ اس معاملے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے اور کمزور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غالب و توانا شخص کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ سلطان عادل نے یہ خط بڑے غور و فکر کے بعد تحریر کیا تھا تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو جائے، اور پھر وہی ہوا۔ شاہ روم اور شاہ فرانس والی شام کا خط پڑھ کر سخت غضبناک ہوئے، مگر ان کا یہ غصہ قہر درویش بجان درویش کے مستحق تھا۔ اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطلوبہ زر فدیہ ادا کریں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ صلیبی بادشاہوں میں سلطان عادل سے براہ راست جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ تو والی شام کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوروں اور قذاقوں کی طرح چلے آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صورتحال کو یکسر تبدیل پایا تو انہوں نے کھلا ہوا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے قیدیوں کو لینے آئے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ پورا کریں۔ آخر شاہ روم اور شاہ فرانس نے مل کر صلیبی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی بہت بڑی رقم ادا کی اور واپس چلے گئے۔ صلیبی اتحادی فوجیوں کے جانے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے سب سے چھوٹے بھائی امیران نصر الدین کی طرف متوجہ ہوئے، جس نے سلطان عادل کی علالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی اختیار کی تھی اور حران پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی نصر الدین کو سلطان کے آنے کی خبر ملی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑ کر تنہا فرار ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑی محبت اور حفاظت کے ساتھ زر کثیر دے کر اپنی باوج بھتیجوں اور بھتیجیوں کو نصر الدین کے پاس بھیج دیا۔ جب بست الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر دمشق کے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکو نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنہائی میں اپنے بھتیجے یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں سلطان عادل کی وہی بیماری پھر لوٹ آئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلطان عادل عمرہ خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ یوسف نے جواب میں دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ سلطان عادل کی گزشتہ بیماریوں کے دوران میں عمرہ نے کیا کیا گل کھلائی تھی۔ اسد الدین شیرکو کا لہجہ نہایت تلخ تھا۔
اور تو اور خود سلطان عادل کے حقیقی چھوٹے بھائی نے ان کے اعتماد کا کس طرح خون کیا تھا۔ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں سلطان کس پر اعتبار کریں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان قیاس آرائیوں اور مختلف اندیشوں کے ساتھ اسدالدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی آرام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان عادل کا چہرہ بوجھا بوجھا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اپنے سپہ سالار اور معتمد خاص کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اسدالدین شیرکو نے بصد احترام عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل کی سلامتی، جان اور عظیم و شان فتوحات کے لیے دستے بدعا ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تمام اہل ایمان کو جزائے خیر دے۔ مجھ ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئیں وہ سب اسی قادر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا سلطان عادل، یوسف نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عادت سے محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون بمراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ کچھ اداس ہو گیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کی مایوسانہ گفتگو سے اسدالدین شیرکو کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طبیبان خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اسدالدین شیرکو اور یوسف سلطان عادل کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بیماری کے موقع پر دعا کے ساتھ دوا کا جاری رکھنا بھی ضروری تھا، مگر وہ حاکم وقت سے مزید بحث نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مختلف اندیشوں میں گھرے ہوئے خلوت گاہ سلطانی سے نکل کر چلے گئے۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان عادل کی آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری تھا کہ اسی گریہ و زاری کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے، اے اللہ، میں یہ کیسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گناہگار بندے پر اس کی تعبیر منکشف فرما دے۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ لگی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وادی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنوں و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید ابائیں، سفید داڑیاں، وہی دلکش قد و خال جن سے انتہائی معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت پھر سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے۔ پھر اس وقت تک گریہ و زاری کے ساتھ اس وقت تک توبہ و استغفار کرتے رہے جب تک فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقہ تقسیم کرائی۔ والی شام کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ خاطر کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے امراء میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدہ داران سلطنت نور الدین زنگی سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ، اپنے عاجز و ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات بھی سلطان نور الدین محمود زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی۔ خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ولی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی ملعون و بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے اسدالدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کیا۔ پھر رازدارانہ طور پر اسدالدین شیرکو کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 معتمد امراء کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کھڑے ہوئے۔
ان امراء میں یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا۔ فوج کا ایک حفاظتی دستہ چند میل آگے تھا اور دوسرا چند میل پیچھے تھا۔ درمیان میں سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ باقی فوج اور امراء اس راز سے بے خبر تھے کہ سلطان عادل کے ارادے کیا ہیں۔ سب ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور کسی میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ سلطان عادل سے اس سفر کا مقصد دریافت کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے تمام امراء اور سپاہیوں کے لیے بس ایک حکم جاری ہوا تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 25 دن لگتے تھے، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی اور ان کے لشکر نے یہ طویل فاصلہ اپنی تیز رفتاری کے سبب 15 دن میں طے کیا، اور 16ویں دن نماز فجر کے بعد سلطان عادل اور ان کی پوری فوج گھوڑوں سے اتر کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی۔ یہ اس عرض مقدس کا احترام تھا۔ مشہور فقیہ و محدث حضرت امام مالک اس خیال سے زندگی پر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے جوتے اس مقام پر نہ پڑ جائیں جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کی اچانک آمد کی خبر سن کر گورنر مدینہ سلطان عادل کے استقبال کو پہنچے تو ان کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، اب پہلے تو کبھی اس طرح مدینہ منورہ میں حاضر نہیں ہوئے، آخر اس کی وجہ؟ سلطان نور الدین محمود زنگی نے سرگوشی میں کچھ کہا جسے سن کر گورنر مدینہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر سلطان عادل کے ہمراہ آنے والے فوجی دستے اور مدینہ منورہ کے سپاہیوں نے مل کر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو گورنر کے حکم کے بغیر مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے گورنر مدینہ کی وساطت سے ایک طویل و عریض میدان کو عارضی طور پر کناتوں سے بند کرا دیا۔ تمام امراء اور گورنر مدینہ سلطان عادل کے اس پر اسرار طرز عمل پر حیران تھے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے گورنر مدینہ سے کہا، آپ اعلان کرا دیجئے کہ کل ہماری طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کرا دیجئے کہ جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گورنر مدینہ کی ہر کارے گلی گلی کوچے کودے یہ اعلان کرنے لگے۔ بڑا عجیب اعلان تھا، تمام اہل مدینہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر اس حیرت کے ساتھ انہیں مسرت بھی تھی کہ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے نیک سیرت حکمران کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ پھر دوسرے دن جب طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا تو انتہائی پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی توازیہ کی گئی۔ اس دوران سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء، گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا وہ اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان عادل اس شخص کو بڑے غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دے دیتے۔ دروازے پر موجود تمام امراء اور مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسر حیران تھے کہ آخر سلطان نور الدین محمود زنگی کو کس کی تلاش ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا تو سلطان عادل نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جھنبش دی، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے میں انتہائی اداسی جھلک رہی تھی اور وہ چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلطان، آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ گورنر مدینہ نے والی شان سے پوچھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دل کی بات بتانے کے بجائے گورنر مدینہ سے سوال کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعوت میں عرض مقدس کے تمام رہنے والے شریک ہوئے تھے؟ میرا تو یہی خیال ہے، گورنر مدینہ نے جواب دیا۔ اس قدر سخت احکام جاری کیے گئے تھے کہ کوئی شخص شریک محفل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گورنر مدینہ کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ دیگر افراد بھی ایک عجیب سی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کے ایک انتظامی افسر نے سلطان عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صرف 2 افراد اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے گھبرا کر اس شخص سے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ سلطان محترم، وہ دونوں نہایت عابد و زاہد انسان ہیں، مدینہ منورہ کے انتظامی افسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تارک الدنیا لوگ ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اسی دعوت میں شریک ہونا تو بڑی بات ہے، وہ لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو جنرل بقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا ذکر سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر اطمینان و آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ سے کہا، ان دونوں کو سر دربار پیش کیا جائے۔ پھر جب وہ دونوں عابد و زاہد انسان سر دربار لائے گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی دونوں تھے جن کے چہرے سلطان عادل کو 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین محمود زنگی جوش و اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ پھر بڑی مشکل سے سلطان عادل نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرہ رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان نور الدین محمود زنگی سے نا آشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے، ہم قربت رسول چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو؟ ان دونوں نے اسی بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول کے قریب مکان کرائے پر لے لیا ہے، اسی میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں یا پھر گنبد رسول کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ یک سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا کہ مسلمان کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زہد و تقویٰ کا روب ڈال رہا ہو، تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کسی ہیں، مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک، سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا، پھر تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے عمرا، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض یا نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کی فرش کو زور زور سے ٹھوکنا شروع کیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سل رکھی تھی۔ سلطان عادل نے اپنے عمرا کو پتھر کی سل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سل ہٹائی گئی تو وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی پر چند لمحوں کے لیے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام مشعل لے کر تنہا سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نور الدین محمود زنگی کے پیش نظر تھا اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے چین رہتے تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نور الدین محمود زنگی کے حصے میں آئی تھی۔ اے اللہ، میں گناہگار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائے اقدس سے آنکھیں مل رہے تھے اور زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے عمرا اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔ پھر گورنر مدینہ کے استفسار پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کر لیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا، اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے
تمہارے رسول کا جسم اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی اور نہیں ہے، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیرانوں کو مخاطب کرتے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسن سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کی گلی کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں عیسائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کی ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھیں اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو شیشے سے بھر دیا گیا۔ یہ شیشے کی دیوار آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت و عقیدت سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یوسف صلاح الدین نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس کے دل و دماغ پر گہری اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یوسف، تم اور اسد الدین شیر کو میرے دست و بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے حق تعالیٰ نے 2 بار خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں، مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی دن بھی سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے، مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا تاکہ اہل ایمان سکون کی نیند سو سکیں۔